الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسم ولا من القرآن إلا رسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں بزرگوں، یہ بڑا ہی مبارک و مسعود موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو اس کے دربار میں ان گناہ گار قدموں کو کھڑا کروایا اور ہماری گندی زبانوں سے اپنا مبارک کلام پڑھوایا اور ہمارے گندے کانوں سے اپنا مبارک کلام سنوایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس امت کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ۔ یہ دو چیزیں جب تک ایمان والا اپنی زندگی میں رکھے گا ہدایت پہ چلتا رہے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اللہ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کو، اور یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، انقلابی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ساری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی اور ایسا انقلاب برپا کر دیا، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، ہر طرف اللہ کا نام لینے والا بن گیا۔ اسی لیے مولانا مرحوم حالی نے فرمایا ہے وہ صوت ہادی تھی یا بجلی کا کڑکا جو ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ پڑھتے تھے، لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ 360 کی عبادت کرنے والے کھینچے کھینچے قرآن کی طرف جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجنون ہیں، کاہن ہیں، کہ ہمیں اس کا پڑھنا اللہ کے قریب کرتا ہے، کتاب اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ایسی تاثیر، ایسی مقناطیسیت اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں رکھی ہے، جو سنتا تھا وہ اللہ کا ہو جاتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر وہ طاقت رکھی ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ یہ عزتیں دینے کے لیے آیا ہے، سربلندی دینے کے لیے آیا ہے، اللہ ہمارا اکرام کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر تم سربلند رہو گے، تخت و تاج تمہاری ٹھوکروں میں ہوگے، سپر پاور تم دنیا کے اندر رہو گے جب تم اللہ کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہو گے۔ اور جب اللہ کے کلام سے تمہاری دوری ہوگی تو ذلت، پستی، گمراہی کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کا کلام اقرأ وربک الاکرم، کہ تو قرآن کو پڑھ، تیرا رب تیرا اکرام کرے گا۔ کہ جب تک تعلق قرآن سے ہوگا بندے کا جو ہے استقبال بھی ہوگا، اس کا اکرام بھی ہوگا۔ قرآن وہ ہے جو لکھا گیا ہے، حروف کی شکل میں ہے، اس کے ساتھ جزدان بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اٹا بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس سے جڑا ہوا نہ ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
راستے میں پڑا ہوا ہے، لوگ ٹھوکر مار کے جاتے ہیں، گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، جھاڑو سے اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہی اٹا جب قرآن سے مس ہوتا ہے، جڑ جاتا ہے، اس کو سیا جاتا ہے، اس کی جلد بنائی جاتی ہے، اور جو کپڑا اس کے ساتھ اس کو سی کر اس کو مس کر دیا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کا ادب و احترام ہے، اس اٹے کا بھی ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن سے مس ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ تو ایک معمولی اٹا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں، قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا کیا مقام بنتا ہے۔ اب ایمان والا اس سے اپنا تعلق جوڑے گا تو اس کا کیا مقام بنے گا، کتنا مقام اللہ تعالیٰ اس بندے کا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے لائی گئی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہم اس کو صرف برکت کی چیز سمجھتے ہیں، ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ بالکل برکت اس کے اندر ہے، اس کے اندر ثواب ہے، لیکن سب سے بڑا قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے، لنخرج من الظلمات الى النور، کہ انسانیت کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں گمراہیوں سے نکالتی ہے، ذلت سے نکالتی ہے، پستی سے نکالتی ہے، عزت کی طرف لے جاتی ہے، یہ اکرام کی طرف لے جاتی ہے، سربلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج اللہ کا کلام ہم پہ اثر نہیں کرتا، اور ایمان والے کے کوئی اعمال اثر نہیں کرتے۔ تو علماء اکرام نے اس کی مثال دی ہے۔ یہ ایک دیہاتی لڑکا گزر رہا تھا جنگل سے، اس کو ایک کارتوس ملا، اب وہ اس کو اٹھایا اور لے کر آیا، اپنے جیب میں رکھا۔ گاؤں دیہات لوٹ کر واپس آیا تو کسی جاننے والے سے پوچھا، چچا جان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کو ہاتھ میں لیا اور دیکھا کہ بیٹا تجھے یہ کہاں ملا؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو کارتوس کہتے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر شیر کو مار دے تو شیر بھی جو ہے مر جاوے، ہاتھی کو مار دے تو ہاتھی بھی مر جائے، بڑا سے بڑا جانور، بڑا سے بڑا دشمن، بڑا سے بڑا درندہ بھی اس سے مر جاتا ہے۔ غرض اس کو اس نے جیب میں رکھا اور گلی سے چل دیا تو یہ کتے کا بچہ اس کے پیچھے ہو لیا اور بھونکتے ہوئے اس کو کاٹنے لگا، تو یہ دوڑتا بھاگتا رہا لیکن وہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے خیال آیا کہ میرے جیب میں تو ایسی خطرناک چیز ہے جس سے شیر بھی مر سکتا ہے، ہاتھی بھی مر سکتا ہے، کیوں نہ میں اس کتے کے بچے کو ماروں۔ وہ خیال آنے کے بعد اس نے اپنے جیب سے وہ کارتوس نکالا اور کتے کے بچے کو مارا، تو اس کی کیفیت کچھ اور ہو گئی اور وہ جلال میں آ گیا اور اس کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اب اس کو خیال آیا کہ یہ تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے، لیکن مارنے کے باوجود کتے کا بچہ تو مرا نہیں، لیکن اور زیادہ یہ مجھ پر غضبناک ہو گیا۔ غیر وہ بچتے بچاتے گلیوں سے ہوتے ہوئے انہی کے پاس گیا جنہوں نے اس کے فضائل بتائے تھے کہ آپ نے میری مس گائیڈ کر دی، آپ نے مجھے غلط رہنمائی میری کر دی کہ اس سے ماریں گے تو شیر مرے گا اور ہاتھی مرے گا، میں نے اس سے کتے کے بچے کو مارا تو وہ بھی نہیں مرا۔ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے بیٹا یہ طاقتور چیز ہے، خطرناک چیز ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، ایک بندوق ہوتی ہے جس میں 2 نلکیاں لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس میں ڈال کر ماریں گے تو وہ کارتوس اپنا اثر دکھائے گا، ہاتھی کو بھی مار دے گا، 2-4 شیر کو بھی مار دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہماری مثال، اللہ کے کلام کی مثال کارتوس کی ہے کہ صرف ہم کارتوس پھینک رہے ہیں، اور وہ بندوق کیا ہے؟ ہماری ذات ہے۔ اگر ہم اس کو داخل کریں گے اپنے اندر تو پھر ہم وہ طاقت بن کے ابھریں گے کہ اللہ ساری کائنات کو مسخر کر دیں گے، جیسے کہ صحابہ کو مسخر کیا تھا کہ وہ چلتے تھے تو ان کے قدم رکھنے پر اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازوں کو کھولتا تھا۔ مقدار میں کم تھے لیکن بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے انہوں نے زیر کیا ہوا تھا۔ فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پہ بھاری پڑ گئی تھی۔ کیوں؟ یہ کارتوس کا صحیح استعمال تھا کہ اپنے یہ 6 فٹ کے جسم کے اندر اللہ کا کلام عملی اعتبار سے زندگی کے اندر تھا، تو اللہ نے ہواؤں پر حکومت، پانی پر حکومت، زمین کے اوپر حکومت، ہر طرف حکومت دی۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ
قیصر و کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں. بادشاہ پوچھتا ہے ٹوٹی تلوار ہے اور تلوار کے آخر کے حصے کو جس کو پکڑتے ہیں وہاں پر انہوں نے کپڑے کی چھیتڑوں سے جو ہے کپڑے کے چھیتڑے لپٹے ہوئے ہیں تاکہ اس کے زخم نہ بنے. دیکھ کے ہنسنے لگا کہ تم نہ تمہارے پاس ہتھیار ہے، نہ طاقت ہے، نہ غذا ہے، کس بنیادوں پہ تم لڑتے ہو؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ آپ نے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جئنا ہمیں بھیجا ہے لنخرج العباد الی عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے بھیجا ہے. من جور الادیان الی الاسلام، سارے دینوں کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام میں لانے کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. من ضیق الدنیا الی وسعۃ الآخرہ، کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. کہ ایک اکیلے ہے اور قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں ان کی آواز گونج رہی. کیوں؟ زندگی کے اندر قرآن تھا. قرآن تھا تو اللہ نے ساری دنیا کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قرآن کو صرف عبادت اور اس کو ثواب صرف برکت کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لایا. قرآن کی آیت اترتی تھی، عمل زندگیوں میں آتا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں 2.5 سال لگے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 2.5 سال کیوں لگے؟ ان کی زبان عربی تھی اور قرآن کو سمجھنے والے تھے، یاد کرنا ان کے لیے آسان تھا. فرمایا ایک آیت کو یاد کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، پھر دوسری آیت کو یاد کرتے تھے. عملی اعتبار سے زندگی کے اندر قرآن کو نازل کیا تھا. چلتا پھرتا قرآن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے کہ قرآن سے ان کی زندگیاں مزین تھی. ایک لمحہ بھی قرآن کے بغیر ان کا عمل نہیں ہوتا تھا. قرآن اتر رہا ہے، اعمال زندگی میں آ رہے ہیں. اور ان کی طبیعتیں ایسی تھی اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے کہ طبیعتیں قرآن پہ چلتی تھی، اللہ کا کلام بعد میں نازل ہوتا تھا. کئی ایسے قرآن کی آیتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی شراب کو حرام کیجئے، حرام نہیں ہوئی. قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. طبیعت کہاں چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اللہ کے نبی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھنے کی اجازت دیجئے، قرآن بعد میں نازل ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو زندگی میں ایسے لایا تھا. صحابہ ایسے فخر و فاقے کے ساتھ مہمان کا استقبال کر رہے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. مہمان گھر پہ آیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. دسترخوان کو بچھایا، بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا تو ایک ہی مہمان کا ہے، بچوں کو سلا دو بہلا کے اور کھانا دسترخوان پہ رکھ دو، میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. تم چراغ کو جو ہے درست کرنے کے بہانے میں بجھا دینا تاکہ مہمان کے ساتھ میں کھاتا رہوں، آواز کرتا رہوں، مہمان پیٹ بھر کر کھا لے اور میں بھوکا رہوں، تم بھوکی رہو، کوئی بات نہیں. اللہ کا مہمان، اللہ کے نبی کا مہمان راضی ہو جائے. آیت نازل ہو رہی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تمہارا رات کا مہمانی کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آیت کو نازل کر دیا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کہ عمل ہو رہا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں. 1400 سال ہو گیا، قرآن نازل ہوا، عمل زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. آج ہماری زندگی کا یہ عالم ہے. سود کو آج اللہ نے 1400 سال پہلے حرام کیا ہے، آج بھی ہم اس کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. جھوٹ کو 1400 سال پہلے اللہ نے حرام کیا ہے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور سب سے پہلی آیت جو قرآن پاک کی جو شروع میں لکھی گئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہر آیت کے شروع میں علماء فرماتے ہیں جو بھی تو آیت پڑھے وہ آیت کے ساتھ لا ریب فیہ کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزار کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، ہر آیت کے شروع میں ایک پیغام اللہ کا ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش شک و شبے کی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا کلام. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب یہ کلام اس جسم کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انقلاب دنیا کے اندر کر دیتے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دیا ہوا ہے کہ 10,000 کا صحابہ تم لے کر جاؤ، 60,000 سے مقابلہ کرنا ہے. تو حضرت خالد ابن ولید امیر سپہ سالار ہیں فوج کے، کہہ رہے ہیں اتنے لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑے ساتھی میرے ساتھ دے دو.
تو کہا کہ تمہاری کتنے کا اندیشہ ہے، تم کتنا لے جانا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے اگر میری رائے پوچھتے ہو تو میں اکیلا جاؤں گا۔ جذبات کو دیکھیں، قرآن زندگی کے اندر ہے تو پوچھا کہ تم اکیلے مقابلہ کرو گے؟ ہاں، اللہ نے کہا ہے جس کی زندگی میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، جس کی زندگی میں ایمان نہیں، قرآن نہیں، وہ مردہ ہے، اور ایک زندہ ہزاروں مردوں کو مار سکتا ہے۔ یہ کیفیت ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب قرآن زندگی کے اندر تھا تو یہ قوم بزدل نہیں تھی، ہمت والی تھی۔ آج قرآن زندگی سے نکل گئے، ہم بزدل ہو گئے ہیں، ساری دنیا کے اندر ہم کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم ذلت میں، گمراہی میں، ہم غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، کیوں؟ قرآن کو چھوڑا ہے۔ قرآن کو اگر پکڑے ہوئے ہوتے تو ہم سے زیادہ دنیا کے اندر باعزت کوئی نہیں۔ آج یہ حالات آ کر ہم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے تم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن زندگی کے اندر آیا تو ساری دنیا کو مسخر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، مدینے کے جنگل میں آگ لگی، شہر کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ان کو ایک رومال دیا، کپڑا دیا کہ جاؤ اس آگ کو بھگا کر آؤ۔ قربان جائیے کہ آگ کو بھگانے کے لیے کپڑا دے کر بھجا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں، فائر انجن نہیں، پانی نہیں، اور حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ اس آگ کو بجھا رہے ہیں کہ چل پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، جہاں سے آئی تھی اس سے آگے لے جا کر اس کو بجھا کے آئے۔ کیوں؟ وہ کارتوس بندوق کے اندر تھا، وہ قرآن صحابی کے دل کے اندر تھا، تو ان کا کپڑے سے ہانکنا، وہ آگ کا نکلنا، اللہ نے اس کو آگ کو مسخر کر دیا صحابہ کے لیے۔ دریائے نیل سوکھا ہوا ہے، صحابی خط لکھتے ہیں کہ مصر تو فتح ہوا لیکن دریا سوکھا ہوا ہے، اور یہاں کا ماحول ایک رسم ہے کہ نوجوان لڑکی کو اچھے جوڑے میں پہنا کر، زیور لاد کر اس کو دریائے نیل کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر جو ہے ہر سال یہی معاملہ ہوتا ہے، جب تک کسی لڑکی کا چڑھاوا نہ کیا جاوے وہ دریا نہیں بہتا۔ کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ اس کی کوئی جو ہے گنجائش دین میں نہیں ہو سکتی، اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا کہ یہ پرچے کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دو، اور یہ کہہ کر ڈالنا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ لے جا کر وہ پرچہ ڈالتے ہیں، آج تک بڑی طغیانی کے ساتھ دریائے نیل بہہ رہا ہے۔ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے سر کا درد کم نہیں ہوتا، ہمارے مال میں برکت نہیں آتی، دشمن کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قرآن کے مطابق ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہے۔ جنگ کے لیے ایک محاذ پہ ایک فوج کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہوا ہے، ایک صحابی جنگ کر رہے ہیں، اچانک پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، ہزاروں میل دور، اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ساری الی الجبل، اے ساریہ جو سپہ سالار تھے، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ صحابہ پریشان ہیں، آپ ممبر پہ ٹھہر کے کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب وہ فوج آئی تو ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ امیر المومنین نے ایسے ایسے یہاں کیا تھا۔ تو وہ ساریہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم جنگ کے میدان تھے، پیچھے کی چوٹی سے دشمن آیا، قریب تھا کہ ہم پر حملہ کر لے۔ اچانک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز میرے کان میں پڑی۔ فون کا زمانہ نہیں ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہواؤں کو تابع کیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن زندگی کے اندر ہے۔ قرآن زندگی کے اندر ہوتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ ساری چیزوں کو مسخر کر دیتے ہیں۔ تو ایمان زندگی کے اندر آتا ہے، قرآن اللہ کا زندگی کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو مسخر کر دیتے ہیں۔ صحابہ سمندر میں چلے ہیں، ان کے چلنے پر کیا پڑھ کے ڈال رہے ہیں؟ اللہ تو ہی بچانے والا ہے، گھوڑوں کو سمندر میں ڈال رہے ہیں، ان کے ٹاپ بھی جو ہے پانی میں نہیں بھیگ رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن سینے کے اندر ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، جس کلام پر ہم ایمان لائیں وہی اللہ ہمیں بچانے والا ہے۔ اب جو دشمن کے پاس جا رہے ہیں وہ یہ منظر دیکھ کر کے، بھئی یہ انسان نہیں، کوئی عجیب مخلوق معلوم ہوتی ہے، آنے سے پہلے اپنا علاقہ چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کلام اللہ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہمیں عزتیں دینے کے لیے، ہم کو سربلند رکھنے کے لیے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اس کے اوپر عمل کرنا، قرآن پاک آج بھی ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کے احکامات ہمیں بھی معلوم ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس قرآن اترتا تھا، عمل زندگی میں آتا تھا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ میں آج سے سود کو معاف کر دیتا ہوں، سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، سود کوئی نہیں لے گا آج کے بعد۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں، بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، ارب خرب پتی ہیں، اور اربوں خربوں درہم و دنانیر سود کے اوپر دیے تھے، اربوں خربوں سود ان کو آتا تھا۔ تو کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، جن جن لوگوں نے ان کے پیسے لیے ہیں اس کا سود معاف، اصل لوٹا دو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مجلس میں کھڑے ہوئے، کیا مزاج تھا دین پہ عمل کرنے کا، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا، کیا کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ میرا سود معاف کرتے ہیں، میں اصل معاف کرتا ہوں۔ اربوں خربوں روپیہ تھا کہ میں وہ مال لینے کے لیے تیار نہیں جس مال کو اللہ نے اس کی نسبت کو حرام کیا ہے، میں اس مال کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے اس قربانی کے نتیجے میں 700 سال تک ان کی نسل میں حکومت کو باقی رکھا، خلافت عباسیہ۔ ہم چھوڑتے تھوڑا ہیں، اللہ دیتے بہت ہیں، لیکن ہمارا مزاج کہاں چلتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف چل رہا ہے، سود کو حلال کہہ کے کھا رہے ہیں، ہماری دعائیں کہاں اثر ہوں گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، رب صائم صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ رہنا اللہ کے نزدیک بھوکے اور پیاسے رہنے کے برابر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جانوروں پہ اور انسانوں پہ، زمینوں پہ، پانی پہ، ہواؤں پہ انسانوں کا حکم چلا ہے جب اللہ کا حکم ہماری زندگی کے اندر آیا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، لشکر سے بھٹک گئے اور جنگل کے اندر بڑا گھنا جنگل ہے، اس کے اندر بھٹک گئے، راستہ نہیں مل رہا، اچانک شیر سامنے آ گیا۔ کیا کہتے ہیں سفینہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اے درندے، اے شیر، میں اپنے ساتھیوں سے بھٹک گیا ہوں، تو مجھے راستہ بتا۔ اب وہ دم ہلاتے ہوئے راستہ بتا کر لے جا کر وہاں پر چھوڑ رہا ہے جہاں پر صحابہ ہیں، کہ یہ شیر کس کے تابع بن رہا ہے، اس کا درندے کا کام کیا ہے، چیرنا پھاڑنا۔ اب یہ تابع داری کس کی کر رہا ہے، ایک صحابی کی کر رہا ہے، کیونکہ قرآن ان کی زندگی کے اندر ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے کلام کی تاثیر کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کون سی قوت ہے جس قوت کی وجہ سے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ ایک بڑے لاکھوں کے مجمع میں، دشمن کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اس کے نرغے میں آ گئے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، تھک گئے، چورم چور ہو گئے، اور یقین ہو گیا کہ میں مارا جاؤں گا، کافروں کے درمیان میں ہے۔ گھوڑا بھی تھک کے چور ہو گیا ہے، ایک قدم اٹھانے کے لیے گھوڑا تیار نہیں ہے، وہ تھوڑا سا سامنے ہٹ کر جھک گئے اور اس گھوڑے کا بوسہ لیا اور اس کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہاں ہمت ہارے گا تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری شکایت کروں گا۔ لکھا ہے کہ جب یہ آواز اس گھوڑے کے کان میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے کہی تو گھوڑے کے اندر ایک نئی پرتی آئی اور ہنانے لگا، اور ایسی جوش کے ساتھ اس مجمع سے اچھلتا ہوا صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نکلا۔ تو جانوروں نے بھی بات سنی ہے، کیوں؟ اللہ کا کلام ان کے سینے میں تھا، ان کی زندگی کے اندر تھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب اللہ کا کلام ہماری زندگی کے اندر آئے گا، یہ جتنے بھی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے حالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ حالات کا دوسرا حل نہیں ہے، یہ حالات کا حل یہی ہے کہ ہم دین پہ آ جائیں۔ اگر ہم دین پہ آ گئے تو ساری کی ساری چیزیں ہمارے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ان کو، کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیٹی، وہ جہاں پر سقوط بغداد، جہاں پر مسلمانوں کا ایک زمانے میں گہوارہ تھا، پھر سقوط بغداد ہوا، تاتاری قوم وہاں پر غالب ہو گئی، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ وہ ہلاکو خان کی بیٹی شہزادی بغداد میں راؤنڈ لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، گشت کر رہی ہے۔ لگاتے لگاتے ایک مجمع چھوٹا سا نظر آیا، پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں لوگ؟
کہا کہ ایک عالم ہے، اسے لوگ اس کے اطراف میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہا کہ اس کو بلاؤ۔ وہ عالم کو بلایا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو؟ کہا میں ایمان والا ہوں۔ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو؟ ہاں رکھتا ہوں۔ کہا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ تو انہوں نے کہا تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور جس سے نفرت کرتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کو ذلت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے ہم کو عزت دیا ہوا ہے، اور تم سے نفرت کرتا ہے اس لیے تم ذلت میں، تم غلام ہو ہم حاکم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ تو نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے چرواہے کو دیکھا ہے، وہ بکریوں کو چراتا ہے۔ ہاں بکریوں کو چراتا ہے، تو بکریاں کبھی دائیں کبھی بائیں جاتی ہے، اس کے قابو سے نکل جاتی ہے، اس کی اطاعت سے نکل جاتی ہے۔ تو وہ بکریاں چروانے والا چرواہا اپنے ساتھ میں جنگلی کتے بھی رکھتا ہے تاکہ ریوڑ سے بھاگی ہوئی بکریوں کو بھگا کر لے کر آئے، ان کو کاٹ کر لے کر آئے، ان کو ڈرا دھمکا کر لے کر آئے۔ کہا بالکل صحیح بات ہے۔ فرمایا تمہارا اور ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہماری مثال ان بکریوں کی طرح ہے جو بکریاں ریوڑ سے دور ہو گئیں، ہم اللہ سے بھاگے ہوئے بندے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم جیسے کتوں کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ تو آج دنیا میں یہی حال ہے، ہمارے اوپر مسلط اللہ نے کیا ہے۔ اللہ آج بھی ہم کو عزت دینا چاہتا ہے، ہم ذلت کی پستی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اذان دینے کی اجازت، اذان کو روکا جا رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر نکالے جائیں، پردہ ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ایوانوں میں کیا حکم صادر ہو رہے ہیں کہ بے پردہ رہو، پردے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے دین کی ہمارے اندر اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو تمہارے دین کی تمہارے اندر اہمیت نہیں ہے تو پھر یہ قانون کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب یہ 6 فٹ کے جسم کے اندر اللہ کا کلام عملی اعتبار سے ہماری زندگی کے اندر آئے گا، ہم عزت کی بلندیوں کے اوپر ہوں گے، اور اگر ہم جو ہے اس کلام کو چھوڑیں گے ذلیل ہوں گے، جیسے سقوط بغداد میں ہوا، غرناطہ میں ہوا، جہاں پر صف ہستی سے مٹ گئے، آج وہاں بڑی بڑی ہزاروں ستون کی مسجدیں آج بھی آباد ہیں، جس میں گھوڑے اور استبل خانے بنے ہوئے ہیں، گھوڑے اس کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے میں مسلمانوں کی وہ سپر پاور طاقتیں تھیں، دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، اللہ کے کلام کو چھوڑا، تو دنیا کے اندر ایسے ذلیل ہوئے آج تک ذلت سے باہر نہیں آئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم اس ذلت میں جانے سے، اس پستی میں جانے سے بچنے کے لیے اللہ کے کلام کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ آج بھی علماء کرام فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ ہمارا ہے، ضرور اللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، ہمارا ایک ایک عمل جو ہے دشمنوں پہ بھاری ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے میری جو مدد کی ہے وہ صرف میرے رعب کی وجہ سے کی ہے۔ اللہ اس مومن کے اندر رعب رکھا ہے، ایک ایمان والے سے غیر 10 20 غیر کانپ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم رعب پیدا کریں۔ ایک علاقے میں ہمارے استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں اور ان کی مغفرت کے فیصلے فرمایا کرتے تھے کہ ایک علاقے میں بہت ہی زیادہ مسلمانوں کی آبادی کم تھی اور غیر بہت زیادہ تھے، اور وہاں پر آپس میں خفیہ میٹنگیں ہوئی، خفیہ آپس میں مشورے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ یہ بھنک مل گئی کہ مسلمان کا خاتمہ کر دیں گے اور ان کا بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔ تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ وقت ایک عالم تھے، ان سے مشورہ ہوا کہ ہمارا دنیا سے ختم ہونا، صف ہستی سے مٹ جانا، ہمارے گاؤں سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جانا یہ منظور ہو چکا ہے، ایسے فیصلے ہوئے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں صرف ٹوپی پہن کر گلی گوچوں میں بازاروں میں غیر ضروری پھریں۔ تو فرمایا کہ جہاں دیکھیں وہاں ٹوپی پہنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ٹوپی پہن یہ مسلمان نظر آ رہا ہے۔ تو کہا کہ پتہ نہیں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے، اتنے مسلمان گاؤں کے اندر کیسے آ گئے؟ تو جو معاہدے اور خفیہ انہوں مشورے کیے تھے اس میں وہ روب ان کے اوپر پڑا کہ ان کی ہمت نہیں ہو کہ حملہ کر سکیں۔ تو معمولی ایک سنت والا عمل کہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہو جائے کتنے بڑے فتنے کے خاتمے کا ذریعہ بن گیا۔
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ اللہ کے کلام سے ہم نصیحت پکڑیں کہ اللہ کا کلام ہمیں ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے، ہماری زندگیوں کے اندر عزت کو لانے کے لیے، ہماری سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کلام کو سمجھنے والے بنے اور زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہم بننے والے بنے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے کلام کو زندگی میں لانا ہے، قرآن کے مطابق ہمارا عمل ہونا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ غیر لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق سے متاثر کرنا ہے۔ اخلاق، اللہ کے نبی حضرت اما جان عائشہ فرماتی ہیں فتحت المدینۃ بالاخلاق، کہ اللہ کے نبی نے مدینے کو اور مکے کو جو فتح کیا ہے وہ اخلاق سے فتح کیا ہے۔ ہر جگہ آپ کے اخلاق ہیں، اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج بھی غیروں کا آدھے سے زیادہ طبقہ سیکولر ہے، ان کو دین معلوم نہیں ہے، ان کو ہمارے اخلاق معلوم نہیں ہیں، ہمارا اسلام معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ ہم سے دور ہیں۔ کہتے تو ہیں اچھے جملے، بھئی یہ کام مت کرو، لیکن ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں۔ جب اخلاق ان کے سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دین کے اندر آنے والے بنیں گے۔ فرمایا تیسرا کام یہ ہے کہ بزدلی ہمارے اندر نہیں آنا، کہ ہم بزدل قوم نہیں ہیں۔ 1000 پہ بھاری تھا، 1000 پہ بھاری، تو اللہ نے اس قوم کو بزدل نہیں بنایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے آپ نوجوانوں کی کیسے فکر کرتے تھے۔ ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں کہ بازار سے گزر رہا ہے اور بالکل آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چل رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو بیمار ہے؟ کہا میں نہیں ہوں۔ کہا تیرے پیر میں تکلیف ہے؟ کہا نہیں۔ بھوکا ہے؟ کہا نہیں ہوں۔ پورے اوزار پوچھے، بھی کمزور ہے؟ نہیں ہوں۔ پھر آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ کہ یہ عادت ہے۔ درہ نکال کر اس کے پنڈلیوں پہ مارا کہ جوانی میں ایسا نہیں چلتے، تیز چلتے ہیں۔ تو یہ قوم کو بتایا گیا کہ یہ قوم بہادر قوم ہے، یہ قوم وہ قوم ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خط جب جو ہے ان کے ایوانوں میں پہنچا ہے کہ تم کیوں آئے ہو، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی قوما، میرے ساتھ ایسی قوم ہے، یحبون الموت، موت کو ہم ایسے محبوب رکھتے ہیں، کما تحبون العاجم القمر، جیسے لوگ عجمی لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہیں، موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مرنا تو ہے ہی، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اخلاق کے ساتھ اخلاق کو بتانا ہے غیروں کے اندر، تاکہ وہ دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہماری شادی بیاہ دین کے مطابق، قرآن کے مطابق ہو، ہماری تجارت قرآن کے مطابق ہو، ہمارے معاملات قرآن کے مطابق ہو، ہمارا یارانہ دوستانہ یہ قرآن کے مطابق ہو، ہماری گھر کی زندگی جو ہے قرآن کے مطابق ہو۔ جب قرآن کے مطابق زندگی ہوگی اور وہ اخلاق ان تک پہنچیں گے تو دین کے آنے کا راستہ بنے گا۔ آج راستہ ہم نے دین کے بند ہونے کا جو دروازہ ہے وہ ہم نے بند کر دیا ہے، اور دین کے کھلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو ظلم سہو مت، ظلم سہو مت، ظلم کا مقابلہ کرو، اس کا دفاع کرو۔ اگر تم ظلم کو سہتے رہو گے اور کہے گے ہمارا دین یہ نہیں ہے، فرمایا دین یہی نہیں، دین یہ ہے کہ مقابلہ کرو۔ اگر تم کو کوئی تکلیف دے تو تکلیف کا بدلہ لو اور اس کا دفاع کرو، اور ایسا دفاع کرو کہ اس کو ناکو چنے چبواؤ۔ یہ حالات کے اندر ان کاموں کو کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے کلام کا مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ عزت دینے کے لیے آیا ہے، ہم عزت لینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے والا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے عمل میں لانے والا، اور قرآن کے ذریعے سے دنیا میں اور آخرت میں عزتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دامن میں لینے والا ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔